رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ محترم سامعین، آج ہم صلاۃ التسبیح کے حوالے سے پڑھیں گے کہ صلاۃ التسبیح یہ کون سی نماز ہے اور شرعی حیثیت اس کی کیا ہے اور اس کا طریقہ اور اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے یہ مستحب اور نفل نماز ہے، جو کہ اس کا ایک خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا اور فرمایا تھا کہ اس نماز کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے اور آپ کے نئے اور پرانے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دیں گے، اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھا کریں، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو ہر جمعے کو ایک مرتبہ اس نماز کو آپ پڑھا کریں، اور اگر ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے، اس کی استطاعت نہیں ہے تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھا کرے، اور اگر اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پورے سال میں ایک مرتبہ پڑھا کرے، اور اگر پورے سال میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اس کا مفہوم میں نے بیان کر دیا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے گناہ عالج کی ریت کی برابر ہو جائے تب بھی اس کی برکت اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ عالج یہ ایک جگہ کا نام ہے جو ریتیلے علاقے میں واقع تھی، اور جہاں کی ریت بہت زیادہ تھی وہاں پر، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے ساتھ تشبیہ دے دیا کہ عالج کے پہاڑ کے برابر بھی، عالج کی ریت کی برابر بھی اگر وہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے اس نماز کی، تو چاہیے کہ ہم اس نماز کو پڑھیں۔ بزرگان کی اگر ہم اپنے اولیاء کرام کی طریقے کو دیکھیں تو ہمارے بزرگان دین اور اولیاء کرام جو ہے اس نماز کی بہت اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث روزانہ ظہر کے وقت آذان اور اقامت کے درمیان بھی اس نماز کو پڑھتے تھے، ہر روز اس نماز کو پڑھتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح حضرت عبدالعزیز بن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں جانا چاہے وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے، یعنی جنت کے لیے ایک راستہ آسان کرنے والی جو نماز ہے وہ یہی نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ تو ان اقوال کو اگر ہم دیکھیں، اسی طرح حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبت اور غموں سے نجات کے لیے میں نے صلاۃ التسبیح سے کوئی بڑھ کر عمل نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ کوئی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو بہترین حل اس کا ہے صلاۃ التسبیح۔ اب اس کے بعد علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف السنن میں یہ بات نقل کی ہے کہ اتنے فضیلتوں کے باوجود اگر کوئی بندہ اس نماز کو ادا نہیں کرتا ہے تو یہ شخص دین کی عزت نہیں کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا یہ فرض اور ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اس نماز کو کم از کم ایک مرتبہ تو ادا کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور انسان جو ہے نا ایسے ہاں عبادت کی طرف شوق ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس نماز کو اگر دن میں ادا نہیں کر سکتے ہیں تو جتنے باقی ایام ہیں ان میں 2-3 دن جو ہے نا تو ہم اس میں ادا کریں اس نماز کو، تاکہ ہمیں یہ فضیلت اور سعادت جو ہے نا حاصل ہو جائے، تاکہ ہم اس وعید میں نہ آئے کہ دین کے بے عزتی کرنے والوں میں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مختصر طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ علماء 2 طریقے نقل کرتے ہیں۔ ایک جو طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا کہ یہ جو 4 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، اور اس میں عام نمازوں کی طرح جو آپ تلاوت کرتے ہیں اور تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح جو عام 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں سنت کی طرح، سنت جو نماز ہوتی ہے اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن اس میں صرف یہ اضافی چیز ہوتا ہے کہ 300 مرتبہ آپ اس میں تیسرا جو کلمہ ہوتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیا تو اور بھی اچھا ہے پھر۔ تو اب اس کا مختصر طریقہ یہ ہے، پہلا جو طریقہ ہے جس طریقے میں بھی آپ لوگوں کو آسان ہو، وہ ایک طریقہ یہ ہے اس کا کہ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں گے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتا ہوں۔ زبان سے کوئی ضروری ہے، دل میں ہی ہونا چاہیے نیت۔ تو جب آپ یہ کہہ دیتے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا اس کے بعد آپ جو ہے نا ثنا پڑھ لیں گے، ولا الہ غیرک تک جب آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد 15 مرتبہ جو ہے نا آپ نے یہی کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر
تعوذ اور تسمیہ آ جائے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آ جائے گا سورت ملا لیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، رکوع سے جانے سے پہلے ہم 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، یہ 25 مرتبہ کڑے ہوتے ہو جائے گا۔ پھر رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، جس طرح ہم حسب معمول پڑھتے ہیں اس طرح ہم ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد رکوع کے اندر ہی ہم 10 مرتبہ پڑھ لیں گے یہی والا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد جب ہم پڑھ لیں گے کڑے قومہ کی حالت میں، ہم پھر جو ہے 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ پھر سجدے میں چلے جائیں گے، جب سجدے میں چلے جائیں گے پھر حسب معمول سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں گے، اور 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں گے 10 مرتبہ۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو جلسے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر چلے جائیں گے سجدے میں، اور سجدے میں وہی حسب معمول اپنے تسبیحات اور یہی والا کلمہ پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ یہ جب آپ دوسرا سجدے میں یہ پڑھ لیں گے تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ آ گیا، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوتا ہے، تو 4 رکعت کو جب آپ ملائیں گے تو 300 مرتبہ یہ کلمہ آ جائے گا۔ اور اسی طرح پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو دوسری رکعت میں آپ الحمدللہ شروع کرنے سے پہلے آپ اس کلمے کو 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر وہی جو طریقہ ہے کہ 10 مرتبہ رکوع سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ قومہ میں، اور 10 مرتبہ دونوں جو ہے نا سجدوں میں، اور 10 مرتبہ جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پوری نماز پوری کرنی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے جو کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں جو شروع والا 15 ہم پڑھتے تھے، یعنی ثنا کے بعد جو ہم 15 مرتبہ پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ یہ 15 والا جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھیں، اور رکوع سے پہلے جو 10 ہیں اس کو آپ ابھی نہ پڑھیں، اس کو پھر آپ دوسرے سجدے کے بعد جب دوسرا سجدہ آپ کر لیں گے تو تھوڑا سا بیٹھ جائے، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا بیٹھ جائے اور وہاں پر وہ 10 پڑھے۔ لیکن اس میں ایک بات ہی یاد رکھنا کہ جو ہمارے پاس دوسرا رکعت ہے، دوسرا رکعت میں تو ویسے ہم نے اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے، تو اتحیات پورے کرنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور چوتھی رکعت میں بھی اتحیات پورا کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ تو یہ مختصر سے 2 طریقے تھے، آپ کو جو طریقہ آسان ہے، تو علماء نے لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان 2 طریقوں میں سے جو ہے نا مطلب کبھی ایک پر عمل کرے، کبھی دوسرے طریقے پر عمل کرنا چاہیے انسان کو۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اب ہم اس میں یہ گنتی کیسے کریں گے؟ اگر ہم زبان سے گنتی کریں گے تو وہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ذہن کے اندر گنتی کی طرف ہم توجہ کریں گے تو ہمارا سارا توجہ جو خشوع اور خضوع ہے ہمارا، وہ سارا بھٹک جائے گا ہمارا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، مختصر سا مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے اور آپ پڑھتے ہیں اس کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو ایک مرتبہ اگر ہو گیا تو ایک انگلی جو آپ نے ادھر رکھی ہے اس انگلی کو آپ دبا دیں، تھوڑا زور دے دیں اس کو، پھر جب دوسری مرتبہ ہو جائے اس کو زور دے دیں۔ اس طرح پوروں پہ نہ گننا، مطلب کہ اس طرح آپ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آپ گنتے ہیں تو گنتی اس طرح کریں کہ آپ 1 مرتبہ ہو گئے تو 1 مرتبہ ایک انگلی کو دبا دیں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح آپ طریقہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ اس طرح اگر مثال کے طور پر 15 مرتبہ پڑھنا تھا جہاں پر، یا 10 مرتبہ جہاں پر پڑھنا تھا وہ بھول گئے ہم نے نہیں پڑھا، تو پھر ہم اس کی قضا اگلے والے رکن پہ کریں گے، یعنی اگلے مرتبہ جو 10 آنے والے ہیں اس کے ساتھ پھر ہم 20 ملا کے پڑھ لیں گے، اور اگر شروع کے 15 نہیں پڑھے تھے تو رکوع سے پہلے والے جو 10 ہیں اس کے ساتھ ملا کے ہم 25 پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح جو پچھلے رکن والے رہ جائے انسان سے اگر بھول سے، تو اگلے والے کے ساتھ بھی اس کی قضا کرنی چاہیے۔ تو جب اتنی فضیلت اور اہمیت ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں اور خصوصاً اپنی زندگی میں اس کا جو ہے نا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔